اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنو، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب جس کو غلام نہ ملے وہ قربت سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، پھر جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ صحابی ہیں اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک طلاق تھی جاہلیت کی جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں۔ ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایسی طلاق تھی۔ وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس، رسول اللہ، حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اب کیا ہوگا؟ تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا، آپ نے رواج پر فرمایا خولا، طلاق ہو گئی۔ کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہو ابو ولدی وحب الناس الی، وہ میرے بچوں کا باپ، ہماری آپس میں بہت محبت ہے، اس نے غصے میں کہہ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا حرمت علیہ خولا، طلاق ہو گئی۔ ان کا یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی ونثرت له بطنی وتفرق اہلی، یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، مال میرے پاس کوئی نہیں، اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں، مجھے کون سہارا دے؟ تو اب چپ ہو، چونکہ وہ منوانا چاہتی، ابھی وہی کوئی آئی نہیں، آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ کنگھی فرمائیں، اللہ اکبر۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ چپ ہو گئے تو کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب کو سناتی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، وہ کہہ رہی اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا، اللہم انہم لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فضاجعہم، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتم الیہ فضاعہ، باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا؟ یا اللہ اب ذرا غور کے، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار، تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار۔ میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا، میں بچوں کو کہاں لے جاؤں گی، میں بڑھاپا کہاں گزاروں گی؟ تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی، تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولا خولا، چکا چکا، وحی آ گئی وحی آ گئی۔ خولا نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دی، کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اور یہ ایک فیصلہ قرآن میں لکھا گیا ہے، اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا، اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا، اور اسے 28واں پارہ اس سے شروع کروایا گیا۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ، نام ہی مجادلہ رکھا، مجادلہ
جھگڑا کرنے والی عورت، جھگڑا کرنے والی، اللہ کے نبی سے جھگڑا نامی مجادلہ ہے۔ ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو آپ سے بات کر رہی تھی، یہ تو ترجمہ ہے، لیکن صورتحال کیا ہے؟ جو ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا، یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے محبوب، یقیناً اللہ نے سنا، میں نے نہیں کہا، قد سمعت، لفظ اللہ، میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریاد کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامند کے بارے میں۔ آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، اور اس عدالت میں میں بھی موجود تھا، اور میں نے یہ فیصلہ اپنی بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرے اور بیوی حلال ہو گئی، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے بیوی حلال ہو گئی۔